امیجن کریں کہ آپ ایک خطرناک اور سنسان پہاڑی درے میں ہائیکنگ کر رہے ہوں۔ اچانک آپ کا پاؤں پھسلتا ہے اور آپ نیچے گر جاتے ہیں، اور ساتھ ہی ایک 800 پاؤنڈ وزنی چٹان آپ کے جسم پر گر جاتی ہے۔ آپ کا ہاتھ اس کے نیچے پھنس چکا ہے، آپ اسے ہلا بھی نہیں سکتے۔ آپ چیختے چلاتے ہیں مگر آپ کی مدد کے لیے یہاں کوئی بھی نہیں ہے۔ اب ایسا آپ کو فیل ہوتا ہے کہ اگر آپ نے کچھ نہ کیا تو آپ کی یہیں ڈیتھ ہو جائے گی۔ یہ کسی ہالی ووڈ فلم کی کہانی نہیں بلکہ ایک حقیقت ہے جو ایک شخص نے خود جھیلی۔ My name's Erwin Ralston. My parents are Donald and Larry Ralston of Englewood, Colorado. یہ کہانی ہے ایک امریکی ایرن رالسٹن کی، جس نے 6 دن یعنی 127 گھنٹے ایک تنگ اور ویران گھاٹی میں گزارے، اور اس نے اپنی زندگی بچانے کے لیے اپنا ہی ہاتھ کاٹ دیا۔ جی ہاں، آپ کو یہ سن کر عجیب لگ رہا ہوگا کہ کوئی شخص اپنی جان بچانے کے لیے اپنا ہی بازو کیسے کاٹ سکتا ہے۔ تو آئیے اس حقیقت کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں آج کی اس ویڈیو میں۔ 26 اپریل 2003 کو ایرن رالسٹن بلیو جون کینیون کے ویران علاقے میں ایک ایڈونچر پر نکلتا ہے۔ اس نے کسی کو نہیں بتایا تھا کہ وہ کہاں جا رہا ہے، اور یہی اس کی سب سے بڑی مسٹیک تھی۔ جب ایرن رالسٹن بلیو جون کے ایک تنگ اور پتھریلے راستے سے نیچے جا رہا ہوتا ہے تو ایرن ایک 800 پاؤنڈ وزنی چٹان کا سہارا لیتا ہے، لیکن اچانک یہ چٹان پھسل جاتی ہے اور ایرن نیچے گر جاتا ہے، اور وہ چٹان جس کا اس نے سہارا لیا تھا وہ اس کے رائٹ ہینڈ پر آ گری۔ ایرن اپنے ہاتھ کو نکالنے اور اس چٹان کو دھکیلنے کی بہت کوشش کرتا ہے، لیکن ایرن کی یہ کوشش ناکام رہتی ہے۔ پھر اپنی مدد کے لیے آوازیں لگاتا ہے، وہ بھی اس ویران علاقے میں جہاں کسی بھی انسان چرند پرند کا نام و نشان تک نہیں۔ آلموسٹ ناممکن تھا۔ اب رات ہو چکی تھی۔ ایرن کے دل پر خوف بڑھتا جا رہا تھا۔ ایرن کے پاس پینے کے لیے صرف 350 ملی لیٹر پانی اور 2 چاکلیٹ بار تھی۔ دوسرے دن ایرن اپنے بیگ سے ہائیکنگ کا سامان نکالتا ہے۔ اس سامان میں نائف بھی ہوتا ہے، اور اس نائف کے ذریعے ٹھوس چٹان کو تراشنے کی کوشش کرتا ہے۔ کئی گھنٹوں کی کوشش کے بعد اس کے نائف کی دھار بالکل ختم ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد وہ اپنے کیمرے کو آن کرتا ہے اور اس میں اپنی ریکارڈنگ کرنا شروع کرتا ہے۔ ایرن بتاتا ہے کہ میں پچھلے 30 گھنٹوں سے یہاں پر پھنسا ہوا ہوں۔ اب تیسرے دن یعنی منڈے کو وہ رسیوں سے اس چٹان کو باندھتا ہے اور اپنے دوسرے ہاتھ کے ذریعے اس چٹان کو کھینچنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن یہ 800 پاؤنڈ وزنی پتھر ہلتا تک نہیں۔ اس بار بھی اسے کامیابی نہیں ملتی۔ چوتھے دن ایرن کے پاس پانی مکمل طور پر ختم ہو چکا تھا، اور ایرن پانی کی بوتل میں اپنا ہی یورین بھر لیتا ہے۔ اس کے بعد اسے اپنا ہی پیشاب پینا پڑتا ہے تاکہ ڈی ہائیڈریشن یعنی پانی کی کمی سے بچا جا سکے۔ پانچویں دن ایرن کا جسم بہت ویک ہو چکا تھا، لیکن ایرن کے اندر ایک آخری امید باقی تھی۔ ایرن جان چکا تھا کہ اس وقت اگر اس نے کچھ نہ کیا تو وہ یہاں ہی مر جائے گا، اور اب ایرن کے پاس وقت تھا اپنی جان بچانے کے لیے سب سے خطرناک فیصلہ کرنے کا۔ سب سے پہلے ایرن اپنے بازو کو اوپر سے باندھ لیتا ہے، پھر نائف کے ذریعے اپنے ہاتھ کو کاٹنا شروع کر دیتا ہے، لیکن اس نائف کی دھار بالکل ختم ہو چکی تھی، جس سے ایرن کو بہت ڈس اپوائنٹمنٹ ہوتا ہے۔ پھر وہ کیمرے میں ریکارڈنگ کرتا ہے کہ چائنا کے کبھی بھی سستے ٹولز مت خریدنا کیونکہ یہ کسی کام کے نہیں ہوتے، اور اس طرح سے ایک اور دن ختم ہو چکا تھا۔ اگلی صبح جب ایرن کو ہوش آتا ہے تو اچانک ایک مسٹیریس قوت اس کا ساتھ دیتی ہے۔ ایرن سامنے دیکھتا ہے کہ وہ اپنے فیوچر سن کے ساتھ کھیل رہا ہے۔ یہ خیال اس کے اندر حوصلے کی ایک چنگاری بھڑکا دیتا ہے۔ اس کے بعد ایرن اپنے ہاتھ کو اپوزٹ سائڈ پر پش کرتا ہے اور اپنے ہاتھ کی ہڈی کو توڑ دیتا ہے۔ پھر نائف کے ذریعے سب سے پہلے اپنے ہاتھ کی جلد کاٹی، پھر پٹے اور نسیں کاٹی، اور اس طرح ایرن اپنے ہاتھ کو اس پتھر سے آزاد کر چکا تھا۔ اس کے بعد ایرن اپنے کٹے ہوئے ہاتھ کی فوٹو کھینچتا ہے جو ابھی بھی اس چٹان میں پھنسا ہوا تھا۔ اس پہاڑی درے سے نکلنے کے بعد ایرن بارش کا جمع ہوا پانی پیتا ہے کیونکہ اس نے 6 دنوں سے نہ کچھ کھایا تھا نہ اچھے سے پیا تھا۔ پھر ایرن نے اپنی آخری طاقت جمع کی اور آلموسٹ 13 کلومیٹر تک چلتا رہا۔ آخر کار اس نے ایک فیملی دیکھی اور فوراً انہیں اپنی مدد کے لیے بلایا، اور یہ فوراً سیکیورٹی کو بلاتے ہیں اور ایک ہیلی کاپٹر آ کر ایرن کو ہاسپٹل لے جاتا ہے۔ اس کے بعد ایرن بالکل ٹھیک ہو جاتا ہے، اور اس نے جو چھٹے دن اپنے فیوچر سن کو دیکھا تھا وہ سچ ہو جاتا ہے، کیونکہ 3 سال بعد ایرن ایک لڑکی سے پیار کرتا ہے۔ ان کی شادی ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد ان کا بیٹا ہوتا ہے جس کا نام لیو ہوتا ہے۔
ایرن کا ان 6 دنوں میں موت کو بہت نزدیک دیکھنے کے بعد بھی اپنے پیشن کو نہیں چھوڑتا۔ جی ہاں، وہ ابھی بھی ہائیکنگ کرتا ہے۔ ایرن راسٹن نے اس واقعے کے بعد اپنی کہانی کے نام سے ایک بک بٹوین اے راک اینڈ اے ہارڈ پلیس لکھی۔ ایرن راسٹن کے اس واقعے پر 2010 میں 127 آور ہالی ووڈ فلم بھی بنائی گئی۔ ایرن راسٹن آج ایک موٹیویشنل سپیکر ہیں جو لوگوں کو ہمت اور زندگی کی قدر کرنے کا سبق دیتے ہیں۔ مائی ڈیئر ویورز، آپ اپنی زندگی میں کبھی ہار مت مانیں، چاہے حالات کتنے ہی برے کیوں نہ ہوں۔ مایوسی کی بجائے مسئلے کا حل تلاش کریں اور کبھی بھی اکیلے ایسی خطرناک جگہوں پر مت جائیں، اور ہمیشہ اپنے پلان کے بارے میں کسی کو بتائیں تاکہ آپ کو وہ تکلیف نہ اٹھانی پڑے جو ایرن نے اپنی زندگی میں سہی۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو دلچسپ لگی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک کریں اور کمنٹس میں ہمیں بتائیں کہ اگر آپ ایرن راسٹن کی جگہ ہوتے تو کیا کرتے، اور آپ اپنی محبت کا اظہار نیچے سبسکرائب کا بٹن دبا کر سکتے ہیں تاکہ مزید آپ ایسی انٹرسٹنگ ویڈیوز دیکھ سکیں۔